نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو سوچا کہ اس حوالے سے چند اہم باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ لوں کہ ہماری تربیت ہو جائے اور وہ مسئلہ بھی حل ہو اور وہی مسئلہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے حالات لوگوں پر آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے اور یکدم وہ مال اللہ رب العزت واپس لے لیتا ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی کو اولاد دیا ہے، وہ اولاد اللہ رب العزت لے لیتا ہے، یا بیماری کی شکل میں انسان پر حالات اور امتحانات آ جاتے ہیں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہی حالات وہ اپنے لیے کامیابی کا ایک راستہ بنائے اور اپنے آپ کو کامیاب کرے، وہ اور مشکل میں پھنس جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں دو حالتیں ہیں، ایک حالت غم کا اور دوسری حالت جو ہے وہ خوشی کی حالت ہے، کہ یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا جب وہ اس کو ان دونوں حالتوں کو جب یہ اس پر آ جائے، خوشی کا یا غم کا، یہ دونوں حالتوں میں وہ طریقہ اختیار کر لے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو یہ دونوں حالتیں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کس طرح؟ تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان پر غم کی حالت آ جائے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس پر آزمائش آ جائے، تو یہ مسلمان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے اس غم اور اس آزمائش میں اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا والوں کے پیچھے یا اسباب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا یہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور راستہ بن جاتا ہے۔ پھر جب اس پر حالات آتے ہیں تو یہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کا وہ مشکل بھی حل کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب خوشی کی حالت آتی ہے تو یہ خوشی میں اپنے جذبات کو قابو کر کے وہ طریقہ اپناتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے، تو یہ اس طریقے کو اپنا کر اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہے، دنیا میں بھی خوشی حاصل کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی قربت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا راستہ بنے گا اگر یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان دو طریقوں کو اپنائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک کلمے والا انسان جس کے پاس یہ دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس پر ایمان لایا ہو، اس پر ضرور دنیا میں حالات، آزمائشات اور مصیبتیں آئیں گے، اور ایسی تیزی سے آئیں گے جس طرح پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف پانی آتی ہے، اتنی تیزی سے اس پر حالات اور مشکلات آئیں گے۔ تو اور یہ دنیا کی زندگی اگر ایک شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں دنیا میں زندگی گزاروں لیکن بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی آزمائش کے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش بھی نہ آئے اور مجھ پر کسی قسم کا حالات بھی نہ آئے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ محال چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس پر ضرور غم بھی آئے گا، اس کے اوپر ضرور خوشی بھی آئے گی، یہ دونوں حالتوں اس کے ساتھ یہ لازم ہے۔ تو ہوشیار بندہ وہ ہے جو ان دونوں حالتوں میں وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ اللہ کے رسول اور اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وبشر الصابرین، یعنی بشارت ہے ان لوگوں کو جو ہر قسم کے حالات پر صبر کرے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ان حالتوں میں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ حالات آتے بھی اسی لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ میری طرف آؤ اور مجھ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں پر انسان کو کہیں بھی راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ حالات لاتے اسی لیے ہے کہ یہ میرا بندہ یہ میرے بارگاہ میں میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر مجھ سے رو رو کر اپنی مشکلات کا حل وہ مجھ سے مانگے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل ہوا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی مشکل کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے دعا مانگتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کو راضی رکھنے کا کوشش کرتا ہے، تو جب یہ پھر مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آواز یہ جانی پہچانی سی آواز لگتی ہے، پھر یہ دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اپنی مشکل کا حل اللہ رب العزت سے مانگنے لگتا ہے، تو پھر فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس بندے کو لبیک و سعدیک، یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں آپ کا مشکل حل کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنی مشکلات اور آزمائش سے نکلنے کی دعا کریں، کیونکہ یہی عمل ہمیں آگے اور بڑھائے گا، اللہ رب العزت کی قربت ہمیں نصیب کرے گا اور مشکلات بھی اللہ رب العزت حل کرے گا۔ اگر اس کے بجائے ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے یا پھر پیسوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے کہ میری مشکل پیسوں سے حل ہوگی، میری مشکل دکان سے حل ہوگی، یا کسی اور چیز کے پیچھے ہم بھاگیں گے تو مشکلات بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کیا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آج ہم کیوں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں؟ ہم ایک مشکل کو حل کر دیتے ہیں، دوسرا مشکل وہ ہمارے سر آ پہنچتا ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کو حل کرنے کا ٹیکہ لیا ہوا ہے، حالانکہ یہی حالات اللہ فرماتا ہے کہ میں حل کرنے والا ہوں، تم حل کرنے والے نہیں ہو۔ آج ہم اگر پھنسے ہوئے ہیں تو اس جگہ پر کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اسباب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس سے میری مشکل حل ہوگی، اس کے پیچھے وہ محنت کرنا ضروری ہے، لیکن دعا مانگنی اللہ سے چاہیے، پہلے اللہ سے دعا مانگنا، پھر اس کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنی محنت اور سعی کرنا، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور کوشش کرے کہ یہ پیغام آگے سے اور لوگوں کو تک پہنچائے کہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔